الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے امام اعظم کے نزدیک وقف کے لزوم کی جو صورتیں تھیں ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج صاحبین کے نزدیک کیونکہ وقف لازم ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، خاص طور پر امام محمد کے مذہب میں، تو آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو ماتن فرماتے ہیں کہ ولا یتم الوقف حتی یقبض، کہ وقف تام نہیں ہوتا یعنی لازم نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لیا جائے۔ یہ امام محمد کے نزدیک ہے، کیونکہ امام محمد کے نزدیک وقف جو ہے وہ بمنزلہ صدقے کے ہے یا ہبہ کے ہے۔ جس طرح صدقہ اور ہبہ پہ جب تک قبضہ نہ کیا جائے وہ صدقہ یا ہبہ لازم نہیں ہوتا، یعنی دینے والے کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا اور لینے والے کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا، تو اسی طرح وقف کا بھی معاملہ ہے کہ جب تک وقف پر قبضہ نہیں کیا جائے گا تو وہ واقف کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ قبضہ نہ کیا جائے، لم یقل للمتولی، یہ نہیں کہا کہ متولی کے لیے قبضہ نہ کیا جائے، یعنی ایک تو واقف ہے جو وقف کر رہا ہے، دوسرا متولی ہوتا ہے کہ جو اس وقف کے انتظامات کو سنبھالتا ہے، چلاتا ہے۔ تو بعض وقف کی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے لیے کسی انتظام اور انصرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو کسی متولی کا ہونا ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے کسی متولی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے قبرستان ہے۔ اب قبرستان کی زمین ہے، اس میں لوگ آ کر خود ہی قبر کھود کے اپنے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اب اس کے لیے کسی متولی کی حاجت نہیں ہے۔ یا ایسا کوئی سڑک وغیرہ ہے یا کوئی پل وغیرہ ہے جس پہ سے لوگ گزر کر جا رہے ہیں، ہاں کوئی سرائے وغیرہ ہے جہاں لوگ سیزن وائز آتے ہیں، جیسے حج کے سیزن پہ، تو اب باقی وقت میں جب کوئی نہیں ہے تو اس کی دیکھ بھال صفائی کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح مدرسہ ہے، اس کے لیے کسی محتمم کا، متولی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہر وقف کے لیے متولی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ متولی کو قبضہ ملے، لأن تسلیم کل شیء بما یلیق بہ، تو ہر چیز کا قبضہ جو ہے وہ اس کے حال کے مناسب جو ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ اب اگر قبرستان وقف کیا ہے تو اس کا قبضہ اس طرح ہوگا کہ کوئی ایک مردہ اس میں دفن ہو جائے۔ مسجد ہے تو مسجد کو اپنی حدود سے جدا کر کے اس میں نماز پڑھ لی جائے، جیسا کہ آگے مسجد کا حکم آ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ففی المسجد بالافراز، تو مسجد میں قبضہ افراز اور نماز کے ساتھ ہوگا۔ وفی غیرہ بنصب المتولی وبتسلیمہ ایاہ، اور اگر وہ ایسی وقف کی شے ہے کہ جس کی دیکھ بھال کے لیے متولی کی حاجت ہے
تو پھر متولی کو مقرر کر کے اس کے حوالے وہ جگہ کر دی جائے تو یہ وقف لازم ہوگا. یہ امام محمد کے نزدیک ہے. ابن کمال پاشا نے یہ بات کہی. اب کیا واقف خود اپنے آپ کو متولی قرار دے سکتا ہے؟ تو اس بارے میں امام محمد سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں تو انہوں نے منع کیا کہ واقف خود متولی نہیں ہو سکتا بلکہ کسی دوسرے کو وہ حوالے کرے گا. لیکن جو دوسری روایت ہے اور اسی کو بہستانی میں بھی ذکر کیا کہ واقف خود بھی متولی ہو سکتا ہے. اب وہ حکماً اب اس کا جو قبضہ ہوگا وہ پھر بطور متولی کے ہو جائے گا، اور یہی زیادہ صحیح بھی ہے کیونکہ خود واقف جس طرح اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، اور آج کل جو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ متولی بن کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہو گئے، حالانکہ متولی کا کام صرف ایک امین کے طور پر اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کے انتظام اور انصرام کو چلانا ہے. وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، مالکانہ تصرف اس کے لیے جائز نہیں ہے. وَيُفْرَض، اور افراز کر لیا جائے، یعنی اگر وہ مشاع ہے تو اس کی تقسیم کر لی جائے، ملکیت کو اور وقف کو جدا کر لیا جائے، کیونکہ مشاع پر قبضہ نہیں ہو سکتا. مشاع کا معنی کیا ہے؟ جس میں ملکیت دوسرے کی ملکیت سے اس طرح متصل ہے کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتی. جیسے ایک پلاٹ دو بندوں نے مل کر خریدا تو اب زمین کے ہر حصے میں دونوں کی ملکیت ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو تقسیم کر لیں کہ بھئی یہ آدھا پلاٹ تمہارا، یہ آدھا میرا. تو یہ تقسیم کے بعد آدھا آدھا ہو رہا ہے. جب تک تقسیم نہیں ہے تو اس وقت ہر حصے میں دونوں کی ملکیت ہے. جس طرح وراثت کا مال ہوتا ہے، مشاع ہوتا ہے، جوائنٹ اونرشپ جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مل کر مشترک ملکیت. تو مشاع جب تک کوئی شے ہے تو اس پر خالصتاً اپنے حق پر آپ قبضہ کر نہیں سکتے، کیونکہ جس حصے پہ بھی قبضہ کریں گے اس میں دوسرے کی ملکیت بھی ہے. تو یہ جو مشاع ہے یہ قبضے کی نفی کرتا ہے، اس سے قبضہ تام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہبہ اگر کوئی شے مشاع چیز کی جائے اور تقسیم نہ کی جائے تو اس پہ قبضہ نہیں ہوگا. مثلا آپ نے ایک پلاٹ دو بیٹوں کے کہا کہ یہ جی تم دونوں کی ملکیت ہے، یا ایک مکان دو بیٹوں کو کہا یہ تمہاری ملکیت ہے، اور دونوں نے قبضہ بھی کر لیا، تو یہ ہبہ تام نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تقسیم کر کے یہ والا حصہ تمہارا، یہ والا حصہ تمہارا، یہ منزل تمہاری، یہ منزل تمہاری، پھر تو ٹھیک ہے، تب تو ہبہ تام ہوگا. کیونکہ ہبہ تام ہوتا ہے قبضے سے، اور مشاع قبضے کو منع کرتا ہے، قبضہ ہو نہیں سکتا اس میں. تو یہ جو افراز کا مسئلہ ہے یہ بھی جو قبضے کی انہوں نے پیچھے بات کہی اسی پر متفرع ہے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی حاجت نہیں تھی. جو کتاب الہبہ کے مسائل جانتا ہے وہ اس چیز کو خود سمجھ لیتا کہ مشاع ہوگا تو قبضہ کیسے ہوگا. لیکن انہوں نے علیحدہ سے اس کو بیان کر دیا تاکہ بات جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے. تو افراز قبضے ہی کی فرع ہے مشاع سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس کو الگ کر کے
پھر کہا جائے بھائی یہ جو ہے وہ وقف ہے، تو فلا یجوز وقف مشاء یقسم، تو ایسا مشاع جو قابل تقسیم ہو اس کا وقف جائز نہیں ہے امام محمد کے نزدیک، کیونکہ یہ جو شرائط آ رہی ہیں یہ ساری شرائط کس کے نزدیک ہیں؟ امام محمد کے مذہب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خلافاً للثانی، امام ابو یوسف کے نزدیک مشاع کا وقف ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک قبضہ شرطی نہیں ہے۔ مشاع کا مسئلہ اٹھا ہی تب جب قبضے کی بات ہوئی، تو امام ابو یوسف کے نزدیک قبضہ شرطی نہیں ہے تو بھلے مشاع ہوتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ جو اختلاف بھی ہے یہ اس مشاع میں ہے جو قابل تقسیم ہو، جس کو تقسیم کیا جائے تو تقسیم سے پہلے جو اس کے منافع تھے تقسیم کے بعد بھی وہی منافع برقرار رہے، یہ مشاع یقسم کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ تقسیم ہی نہ ہو سکے یا تقسیم کیا جائے تو اس سے پہلے جو اس کے منافع تھے اب وہ منافع اس سے حاصل نہیں ہوں گے۔ چھوٹا گھر ہے، اب اس میں ظاہر ہے گھر میں واش روم بھی چاہیے، کچن بھی چاہیے، چھوٹا ایک صحن بھی چاہیے۔ اب اس کو تقسیم کر دیں گے، پتہ لگ رہا ہے ایک گھر میں واش روم چلا گیا، ایک میں کچن چلا گیا، تو بھائی جو ادھر گیا اب وہ اس میں واش روم کدھر جائے گا اور وہ کھانا کدھر پکائے گا؟ تو وہ گھر تو نہ رہا، پھر رہائش کے قابل تو نہ رہا۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ مشاع لا یقسم۔ تو مشاع لا یقسم میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو مشاع لا یقسم ہوتا ہے ہبہ میں بھی ضرورتاً وہاں قبضہ مان لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی معاملہ وقف کے اندر بھی ہے کہ وقف میں بھی اگر مشاع لا یقسم ہے تو امام محمد اس کی اجازت دیتے ہیں، امام ابو یوسف کے نزدیک تو ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی شرط ہے وَيُجْعَلَ آخِرُهُ لِجِهَةٍ قُرْبَةٍ لَا تَنْقَطِعُ، کہ اس وقف کی آخری جہت وہ مقرر کی جائے جو کبھی ختم نہ ہو، جیسا کہ فقراء، مساکین، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ ایسی جہت ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اب اگر اچھا یہ جو شرط ہے تعبید کی، ہمیشہ اور رہنے کی، کیونکہ وقف سے منافع لینے ہیں، تو اب جس جہت پر اس کو وقف کیا جائے اگر وہ جہت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر منافع اس کے کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے جو اس کی جہت ہو، آخری جہت، اول جہت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو منقطع ہو جائے، لیکن آخری جہت اس کی ایسی ہونی چاہیے جو کبھی منقطع نہ ہو، تاکہ وقف میں دوام رہے، تعبید رہے، انقطاع نہ آئے۔ تو یہ شرط امام محمد کے نزدیک بھی ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی ہے، کیونکہ وقف دوام کے لیے ہوتا ہے۔ صرف اختلاف کس بات پہ ہے کہ امام محمد کے نزدیک تنصیص ضروری ہے، یعنی لفظوں میں کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جو اس کے دوام پر دلالت کر رہا ہو، یا پھر وہ ایسی جہت ہو کہ جو منقطع نہ ہوتی ہو۔ میں نے یہ مکان فقراء پر وقف کیا، فقراء پر صدقہ کیا، ٹھیک ہے جی، فقراء اب جہت متعین ہو گئی، یہ ایسی جہت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، یا میں نے یہ وقف ہمیشہ کے لیے وقف کیا، اور اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جو ہمیشہ کا لفظ ہے یا فقراء کا لفظ ہے، امام محمد کے نزدیک اس کا ہونا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک جب لفظ صدقہ آ گیا تو یہ دوام پر ویسے ہی دلالت کرتا ہے، اس کے لیے معبداً کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے کیا میں نے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی وقف معین افراد پر ہے یا ایسی جہت پر ہے جو منقطع ہو سکتی ہے، مثلاً اپنی اولاد پہ وقف کیا، اپنی ذات پہ وقف کیا، تو بندے پہ وقف ہے تو بندے نے ایک دن تو مر جانا ہے۔ اسی طرح اگر اولاد ہے تو آگے ہو سکتا ہے کہ نسل نہ چلے، منقطع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اگر معین افراد پہ وقف ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک بھی پھر یہاں پر دوام کا لفظ یا ایسی جہت آخر میں بیان کرنی ضروری ہے کہ جو منقطع نہ ہوتی، اور اگر محض فقراء پر ہے تو وہاں پر پھر معبد کا لفظ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن تعبید دونوں کے نزدیک ضروری ہے، ہمیشہ ہونا، ٹھیک ہے جی۔ تو ھذا بیان شرائطہ الخاصۃ علی قول محمد، یہ سب امام محمد کے ہی قول کے مطابق شرائط کا بیان ہے کہ ان کے نزدیک وقف کے اندر یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، قبض ہو، افراز ہو، اور اس کی آخری جہت ایسی ہو کہ جو منقطع نہ ہو۔ لأنہ کالصدقۃ، کیونکہ وہ امام محمد کے نزدیک صدقے کی طرح ہے، وجعلہ ابو یوسف کالاعتاق، اور امام ابو یوسف نے اس کو غلام آزاد کرنے کی طرح قرار دیا، اور جو علت مشترکہ ہے دونوں میں وہ ہے اسقاط ملک۔ جس طرح غلام آزاد کرنے میں آقا اپنی ملکیت کو ساقط کر دیتا ہے، ایسے ہی وقف میں واقف اپنی ملکیت کو ساقط کر دیتا ہے، اور محض الفاظ کی ادائیگی سے ہی غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ کہے میں نے تجھے آزاد کیا یا اپنے غلام کو آزاد کیا، تو اس کے لیے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کے ساتھ ہی وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وقف کا معاملہ بھی امام ابو یوسف کے نزدیک ہے کہ جیسے ہی وقف کے الفاظ واقف ادا کرے گا تو وہ وقف لازم ہو جائے گا، یعنی اس کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا، اب وہ اس کا مالک نہیں رہے گا۔ واختلفت ترجیح، اب ترجیح میں اختلاف ہے کہ کس کا قول مفتہ بھی ہے۔ تو عامہ مشائخ نے امام محمد کے قول کو اختیار کیا اور اس کو مفتہ بھی قرار دیا، لیکن کثیر من المشائخ، بہت سے جو مشائخ ہیں انہوں نے امام ابو یوسف کے قول کو اختیار کیا، اور محقق علی الاطلاق علامہ ابن حمام نے کہا کہ محققین کے نزدیک امام ابو یوسف کا قول ہی راجح ہے، زیادہ ترجیحات جو ہیں وہ امام ابو یوسف کے قول کو ہیں۔ اسی لیے شارح فرماتے ہیں والاخذ بقول الثانی احوط واسهل، امام ابو یوسف کے قول کو لینا یہ زیادہ احتیاط والا بھی ہے اور زیادہ آسان بھی ہے۔ وفی الدرر وصدر الشریعہ وبہ یفتیٰ، صدر الشریعہ نے بھی فرمایا اور
درر میں بھی کہا کہ امام ابو یوسف کے ہی قول پر فتویٰ ہے، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّف، اور خود ماتن نے بھی اپنی شرح کے اندر اسی قول کو برقرار رکھا۔ تو امام اعظم کا قول کسی نے بھی مفتبی قرار نہیں دیا۔ جتنے بھی مشائخ ہیں یا تو امام ابو یوسف کے قول کی طرف گئے یا امام محمد کے قول کی طرف گئے۔ تو یہیں سے اس اعتراض کا جواب بھی ملا کہ جو متون ہوتے ہیں وہ تو نقل مذہب کے لیے ہوتے ہیں، تو اب جتنے بھی متون ہیں ان سب میں یہ امام محمد کے قول کو بیان، پہلے تو وہ بیان کرتے امام اعظم کے قول کو، اور اس کے بعد پھر یہ جو شرائط ابھی ہم نے پڑھی ساری یہ شرائط بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ متون تو نقل مذہب کے لیے تھے، ان کو اس میں بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی، لیکن کیونکہ بعد کے تمام مشائخ نے امام اعظم کے قول کو مفتبی نہیں قرار دیا، اسی لیے جتنے بھی متون بعد میں لکھے گئے ان سب کے اندر امام محمد اور امام ابو یوسف کے قول کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اسی کی تفصیلات آگے بیان کی گئی تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ یہ مذہب حنفی کا معتمد قول یہ ہے۔ اب چونکہ وقف دائمی ہوتا ہے، اس کے لیے دوام ضروری ہے، تعبید ضروری ہے، تو اس لیے وقف موقت نہیں ہو سکتا، ٹائم لیمٹ نہیں ہو سکتی اس کی کہ میں نے 1 مہینے کے لیے وقف کیا یا 1 سال کے لیے وقف کیا یا 10 سال کے لیے وقف کیا، وقف دوام کے لیے ہو۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ علامہ خصاف کے نزدیک تو اگر وقف کو موقت کیا گیا تو وہ مطلقاً وقف باطل ہے، لیکن علامہ ہلال کے نزدیک، یہ مشائخ میں سے ہیں ہمارے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر وقف کو موقت کرتے وقت ساتھ میں رجوع کی اگر شرط لگا دی تو وقف باطل ہوگا، اور اگر رجوع کی شرط نہیں لگائی تو وقف دائمی ہوگا، وقف درست ہے۔ مثلا یوں کہا کہ میں نے یہ مکان فقراء کے لیے 1 سال کے لیے وقف کیا، تو علامہ خصاف کے نزدیک یہ وقف باطل ہے، لیکن علامہ ہلال کے نزدیک یہ وقف درست ہے، اور یہ وقف صرف سال کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دوامی ہے، دائمی ہے۔ ہاں اگر وہ یوں کہتا کہ 1 سال کے بعد یہ مکان میں واپس لے لوں گا، رجوع کی شرط لگا دی، تو اب علامہ ہلال کے نزدیک بھی یہ وقف باطل ہو گیا، کیونکہ جب رجوع کی شرط اس نے کر دی تو اب یہ دوام کے منافی ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا وَقَّتَهُ بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ بَطَلَ اتفاقاً درر، کہ اگر واقف نے اس وقف کو موقت کیا، اس کی ٹائم لمٹ کر دی، وقت بندی کر دی، مہینے کے ساتھ ہو یا سال کے ساتھ ہو یا جتنی مرضی مدت ہو، تو یہ وقف باطل ہے۔ اب صاحب درر نے کہا اتفاقاً، تو یہ اتفاقاً اس صورت میں تو درست ہے کہ جب ساتھ میں رجوع کی شرط لگائی ہو۔ اگر رجوع کی شرط نہیں لگائی تو پھر باطل نہیں ہے، علامہ ہلال کا قول، اور علامہ ہلال کے ہی قول کو اختیار کیا گیا ہے، قاضی خان نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، تو اس لیے مفتہ بھی قول علامہ ہلال کا ہے۔ تو یہ جو صاحب درر نے اتفاقاً کہا یہ مطلقاً درست نہیں ہے،
یہ قید لگا کر کہتے کہ جی علامہ خصاف کے نزدیک تو مطلقاً باطل ہے، اور علامہ ہلال کے نزدیک جب رجوع کی شرط لگائی ہو تو باطل ہے۔ وعلیہ فلو وقف علی رجل بعینہ عاد بعد موتہ لورثۃ الواقف بہ یفتیٰ فتح۔ اب اس موقت کے اوپر تفریع کر رہے ہیں کہ لہذا جب موقت کا وقف باطل ہے تو جس طرح دوام موقت میں نہیں ہوتا تو باطل ہو رہا ہے، تو اگر کسی معین شخص کے اوپر وقف کیا اور لفظ صدقہ کے ساتھ کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ وقف باطل ہوگا، اور جب اس کا انتقال ہوگا تو یہ واقف کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ قول مفتہ بھی نہیں ہے، یہ ضعیف قول ہے، کیونکہ اگر معین شخص کے اوپر وقف کیا، مثلا میں نے اپنی اولاد پہ وقف کیا، تو اگر لفظ صدقہ کے ساتھ ہے تو امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں اس میں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ چونکہ یہ معین پر وقف ہے اس لیے دوام نہیں ہے، باطل ہے، لیکن جو صحیح قول ہے امام ابو یوسف کا اور مفتہ بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ لفظ صدقہ ہے، اور لفظ صدقہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ بعد میں فقراء کے لیے ہے، تو اس لیے فقراء کا یا تعبید کا لفظ نہ بھی ہو تو یہ وقف لازم ہوگا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اصل میں ان کو پیچھے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جہاں پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کی آخری جہت ایسی رکھی جائے جو کبھی منقطع نہ ہو، کیونکہ وہاں اختلاف اس کو ذکر آیا تھا، اس کو مسئلے کو اس کے ساتھ متفرع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قول اگرچہ صاحب فتح القدیر نے اس کو نقل کیا اجناس کے حوالے سے کہ یہ مفتہ بھی ہے، لیکن یہ ضعیف قول ہے اور مفتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امام ابو یوسف کا جو صحیح قول ہے اس کے مطابق یہ وقف لازم ہے، اور اس شخص کے انتقال کے بعد یہ جو وقف ہے یہ فقراء کی طرف چلا جائے گا، واقف کے ورثاء پہ نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی بات؟ قلت، اب علامہ حسکفی اس موقت وقف کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ جزم فی الخانیتی بصحت الموقت مطلقا فتنبہ واقرہ الشرمبلالی، کہ خانیہ کے اندر قاضی خان نے موقت وقف کے مطلقاً صحیح ہونے پر جزم کیا۔ اب یہاں پر بھی یہ تسامح ہے، کیونکہ مطلقاً وقف کو موقت اگر کر دیا جائے تو درست کوئی بھی قرار نہیں دیتا۔ علامہ ہلال کے نزدیک بھی تفصیل آپ کو بیان کر دی میں نے، ان کے نزدیک اگر رجوع کی شرط لگا دی جائے تو وقف باطل ہو جاتا ہے، تو مطلقاً کا وقف مطلب تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی شرط لگا دو وقف درست ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو مطلقاً کا لفظ یہاں پر شارح نے کہا کہ خانیہ نے مطلقاً اس کے صحیح ہونے پر جزم کیا، یہ درست نہیں ہے، تسامح ہے اس میں، اور خانیہ میں کہیں ایسا جزم نہیں۔ نیچے علامہ شامی نے ان کی پوری عبارت نقل کی ہے جس سے واضح ہے کہ وہ وہی موقف بیان کر رہے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا کہ علامہ ہلال کے نزدیک اگر رجوع کی شرط نہ ہو تو وقف درست ہو جائے گا، لیکن اگر رجوع کی شرط ہے تو پھر ان کے نزدیک بھی وہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا تَمَّ و لزیمہ، یہاں سے جو ہے
یہ ایک اہم گفتگو ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں یہاں سے دیکھیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔